اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام ہے ثاقب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چینج دی ورلڈ ود پازیٹیو۔ صحرائے نمب، ناظرین جسے جہنم کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے، قدیم افریقی صحرا کا وہ راز جو آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ دیوتاؤں کے نقش پا ہیں، جبکہ بعض دوسروں کا خیال ہے کہ وہاں پڑیاں رقص کرتی ہیں، لیکن چند ایسے بھی ہیں جن کا خیال ہے کہ وہاں اڑن تشتریاں آتی ہیں۔ لیکن آج تک کوئی بھی صحرائے نمب پر بنی لاکھوں دائرہ نما بیضوی شکلوں کی وضاحت نہیں کر سکا ہے۔ جنوب مغربی افریقہ میں بحیرہ اس کے ساحل پر واقع نمب صحرا زمین کے خشک ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ مقامی زبان میں اس کا مطلب وہ علاقہ ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ سیارہ مریخ کی سطح سے مشابہت رکھنے والے اس خطے پر ریت کے ٹیلے، اوبر کھابڑ سنگلاق پہاڑ، یہ وسیع و عریض خطہ 3 ممالک کے 81,000 مربع کلومیٹر پر کنکریوں اور ریت کا پھیلا ہوا میدان نظر آتا ہے۔ 5.5 کروڑ سال قدیم اس صحرا کو دنیا کا قدیم ترین صحرا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں صحرائے سہارا صرف 20 سے 70 لاکھ سال پرانا ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ دینا مت بھولیے گا، کیونکہ وہ ہمارے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہے۔ ناظرین، آتے ہیں دوبارہ اپنے موضوع کی جانب۔ موسم گرما میں یہاں کا درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے اور راتیں اتنی سرد ہوتی ہیں کہ برف جم جائے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ زمین کی ایک انتہائی ناقابل رسائی علاقوں میں سے ایک ہے۔ اس کے باوجود بہت سے قبائل نے اسے اپنا گھر بنایا ہوا ہے۔ اس عمل میں کچھ عجیب زمینی شکلوں کی تعمیر ہوئی جو ماہرین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ نمب صحرا جنوبی انگولا سے نمیبیا اور پھر وہاں سے 2000 کلومیٹر دور افریقہ کے شمالی حصے تک پھیلا ہوا ہے۔ نمیبیا میں طویل بحر اوقیانوس کے ساحل پر یہ ڈرامائی انداز میں سمندر سے ملتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے مشرق کی طرف ریت کا لامتناہی سمندر پھیلا ہو جو جنوبی افریقہ کے اندر 160 کلومیٹر دور بڑی ڈھلان تک جاتا ہے۔ صحرائے نمب کے انتہائی خشک حصوں میں سال میں اوسطاً صرف 2 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ کئی سال تو ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں بارش بالکل نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود وہاں چیتے، لگڑ بگے، شتر مرغ، ہرن اور زیبروں نے یہاں کے سخت حالات میں خود کو ڈال لیا ہے۔ شتر مرغ پانی کی ضیاع کو کم کرنے کے لیے اپنی جسم کا درجہ حرارت بڑھا لیتے ہیں۔ ہارٹ مین کے پہاڑی زیبرے بہت ہوشیار کوہ-پیما ہیں، جنہوں نے خود کو صحرا کے ناہموار خطوں میں رکھنا سیکھ لیا ہے اور ایکس بغیر پانی کے صرف پودوں کی جڑوں اور کند کھا کر ہفتوں تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، نمب صحرا کو جہنم کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ نمب کا سب سے خطرناک علاقہ ریت کے ٹیلوں اور ٹوٹے ہوئے جہازوں کے زنگ آلودہ ملبوں سے بڑا ہوا ہے۔ بحر اوقیانوس کے ساحل پر 500 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا یہ علاقہ کنکال بیچ یا پنچر سال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ پنچر سال کا ساحل اکثر گہری قہر سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے جو بحر اوقیانوس کی سرد ہواؤں اور صحرائے نمب کی گرم ہواؤں سے تشکیل پاتا ہے۔ بحری جہازوں کے لیے اس دھند سے گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ مقامی سان قبائل کا کہنا ہے کہ خدا نے اس علاقے کو غصے کے عالم میں بنایا ہے۔ سن 1486 میں افریقہ کے مغربی ساحل کے ساتھ چلتے ہوئے پرتگال کے معروف جہازراں ڈیاگو کاؤ کچھ دیر پنجر کے ساحل پر ٹھہرے تھے۔ کاؤ اور وہاں کے لوگوں نے وہاں صلیب کھڑی کی، لیکن مشکل حالات میں وہ زیادہ دن وہاں نہیں رک سکے۔ جاتے جاتے انہوں نے اس جگہ کا نام جہنم کا دروازہ رکھ دیا۔ جناب علی، صحرائے نمب ریت کے ٹیلے تو نمب میں ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا رنگ سوسویلے کے پاس گہرا نارنجی ہو جاتا ہے۔ یہ رنگ دراصل زنک کا ہے۔ یہاں ریت پر لوہے کی مقدار بہت زیادہ ہے جو اسے زنک آلود بنا دیتا ہے۔ یہاں کے کچھ ریت کے ٹیلے دنیا میں سب سے بلند ہیں۔ کچھ ٹیلوں کی اونچائی 200 میٹر تک ہے۔ سوسویلے کے شمال میں ایک ٹیلہ تو تقریباً 400 میٹر اونچا ہے۔ نمب کی حیران کن پہیلیوں میں سے ایک پہیلی زمین کا وہ حصہ ہے جسے پڑیوں کے حلقے یا دائرہ کہا جاتا ہے۔ کسی خاص نوع کے گڑھے سے گرے دائرہ نما حلقوں یا دائروں میں کوئی پودا نہیں ہوتا۔ پورے صحرائے نمب میں اس قسم کے لاکھوں حلقے یا دائرے ہیں جنہوں نے کئی دہائیوں سے ماہرین کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ آسمان سے ان حلقوں کو دیکھیں تو یہ بہت خوشنما لگتے ہیں۔ یہ حلقے نمب کے لامتناہی صحرا میں ہر جگہ نظر آتے ہیں۔
जो बाज़ औक़ात चीचक के धब्बों की तरह नज़र आते हैं। ये हल्के कंकड़ी के मैदानी इलाकों, रेत के टीलों पर भी पाए जाते हैं। हर जगह इनकी शक्लें गोल हैं। वस्ती नवाब में हल्कों का कुतर 1.5 मीटर से 6 मीटर तक है। शुमाल मगरबी नमीबिया में वो इस जगह से 4 गुना तक बड़े हो सकते हैं। वहाँ के दायरों का कुतर 25 मीटर तक होता है। बरसों तक ये ख्याल ज़ाहिर किया जाता रहा कि परियों के ये हल्के सिर्फ नमीबिया में ही हैं, लेकिन सन 2014 में माहौलियाती साइंसदान ब्रान वेन बैल के मगरबी ऑस्ट्रेलिया के इलाके प्लेब्रा में इस तरह के हल्के नज़र आए। ये फ़नी नमूनों से हैरतज़दा होकर बैल ने जर्मनी के माहौलियाती साइंसदान स्टीफन गेटजन से रब्ता किया और अपनी दरियाफ्त के बारे में बताया। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले हल्के तो नमीबिया के हल्कों जैसे ही हैं, लेकिन दोनों मकामात पर मिट्टी का ढांचा मुख्तलिफ है। इस बात ने साइंसदानों को मज़ीद हैरान किया है। नाज़रीन, परियों के हल्कों की पहेली को सुलझाने में माहिरीन अब तक हैरान और परेशान हैं, लेकिन नमीबिया के मकामी लोगों को इन शक्लों के बारे में बहुत पहले से पता था। मकामी हेम्बा के लोगों का मानना है कि वो रूहों के ज़रिए बनाया गया है। उनके देवता मकूरों के नक्शे पा हैं। इन नमूनों के असरार को हल करने के लिए रियादी के चंद माहिरीन ने मॉडल्स बनाकर ये समझने की कोशिश की कि आया ये हल्के खास पैटर्न में बनते हैं। लेकिन नमेब नोकोलोफिड नेशनल पार्क के बाहर रोस्टाक डिजर्ट लॉज के मालिक हैन शोल्स का कहना है कि मकामी लोगों का ख्याल है कि ये पुरस्कार शक्लें या दायरे या हल्के पुरन तश्तरियों या रात को नाचने वाली पड़ियों से बनते हैं। गंजलक पहेली बरसों के खुशकसाली के बाद घास सूख जाती है और फिर आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाती है। हिरन ने एक और पहेली की वजाहत की, यानी जब भी बारिश होती है अचानक ये हल्के जादू की तरह नमूदार हो जाते हैं। मरीज़ के मुताबिक नमेब की इन पड़ियों के दायरों पर की गई तहकीक बुनियादी तौर पर कंकड़ियों के मैदानी इलाकों या रेत के टेलों पर पाए जाने वाले हल्कों पर मरकूज रही है। इन शक्लों को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इनके ख्याल में मुहक्किकीन को बैक वक्त दोनों मकामात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मरीज़ का ख्याल है कि इन हल्कों के बनने का सबब एक नहीं बल्कि कई सबब की यकजा होने से ये वजूद में आते हैं। लेकिन वो क्या सबब हैं, ये बात अब तक सीगा राज में है। नाज़रीन, इसी तरह की इल्मी, अदबी, सकाफ़ती और दिलचस्प वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचाई जा सके।